ولو نسیہ مسافر فی رحلہ وصلی متیمما ثم ذکرہ فی الوقت لم یعد الا عند ابی یوسف. اگر کسی شخص نے اپنے کجاوے میں، اپنی سواری میں، گاڑی میں جس میں سفر کر رہا ہے، پانی رکھا اور پانی رکھ کر کے وہ بھول گیا، وصلی متیمما، اور پھر اس نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، ثم ذکرہ فی الوقت، پھر اسے خیال آیا ارے پانی تو میں نے گاڑی میں رکھا تھا، پانی تو کجاوے میں رکھا تھا، چونکہ اونٹوں پر لوگ سفر اس وقت کرتے تھے تو وہی کجاوا رہتا تھا، اسی میں پانی ہوتا تھا. یہ اب مان لیجئے گاڑی رکھ لیجئے، کوئی فور ویلر میں سفر کر رہا وہیں پانی رکھ لیا اس نے، مگر راستے میں ایک جنگل سے گزر رہا تھا، نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھنے لگا اور یہ خیال ہی نہیں کہ پانی میرے پاس گاڑی میں موجود ہے، یاد ہی نہیں رہا، اور دیکھا کہ یہاں کہیں دور تک پانی نہیں ہے، تیمم کر کے نماز پڑھ لیا. اب نماز پڑھنے کے بعد اسے یاد آیا ارے پانی تو میں نے رکھا تھا، یا پانی تو میں نے اپنے نوکر کو یا اپنے آدمی کو کہا تھا رکھنے کے، ڈرائیور کو، کہ پانی رکھ لینا اس کے حکم سے، یا تو خود رکھا اس نے یا اس کے حکم سے اس نے رکھا. بہرحال اسے یاد آیا تو اب اعادہ اسے کرنا ضروری نہیں ہوگا. لیکن امام یوسف فرماتے ہیں کہ نہیں، اعادہ کرے گا. جب پانی یاد آ گیا اور ابھی وقت باقی ہے تو اس پر اعادہ لازم ہے. ہاں اگر وقت نہ رہتا، وقت گزر گیا ہوتا تو اعادہ ان کے یہاں بھی نہیں ہوتا، لیکن وقت ہوتے ہوئے اعادہ کرے گا. شارح فرماتے ہیں والخلاف فیما اذا ودعه بنفسه او ودعه غیره بامره. یہ اختلاف اس صورت میں ہے کہ اعادہ کرے یا نہ کرے جب اس نے پانی خود رکھا ہو گاڑی کے اندر، کجاوے کے اندر، یا اس کے حکم سے کسی آدمی نے رکھا ہو، کسی شخص نے رکھا ہو. اما اذا وضعه غیره وهو لا يعلم، اور اگر کسی دوسرے شخص نے رکھ دیا چلتے وقت اور اسے پتہ ہی نہ ہو تو ایسی صورت میں کہا گیا ہے کہ تیمم مسکنی بالاتفاق جائز ہے. وقیل الخلاف بالوجہین، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ دونوں صورتوں میں اختلاف باقی ہے، خود رکھا یا اس کے حکم سے رکھا گیا یا اسے کچھ پتہ نہیں اور رکھ دیا کسی نے، کیا ہو سکتا ہے راستے میں کام آوے اور یہ دیکھ لیں گے اٹھا لیں گے. تو دونوں صورتیں چاہے اسے معلوم ہو یا معلوم نہ ہو، جب یاد آ گیا وقت کے اندر تو اختلاف باقی ہے. اچھا جی، ہم جب حج کو جا رہے تھے کبھی کبھی ایسا ہوتا نا کہ آپ اپنے سفر کی ضرورت کی چیزوں کو خود رکھتے ہیں، سنبھال کے سیٹ کرتے ہیں. مثلا آپ نے جا نماز رکھ لی، کہیں پلیٹ فارم نماز پڑھنی ہوگی تو اب آپ نے خود رکھی، معلوم ہے آپ کو، یا کہیں آپ نے ٹوپی رکھ دی ہے، کہیں کوئی رومال رکھ دیا ہے نماز پڑھنے کے لیے کام آئے گا، یا اس کے علاوہ اور بھی چیزیں آدمی خود رکھتا ہے اپنے حسب ضرورت. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی گھر سے تو سیٹ کر کے چلا مگر گھر والے بھی ہوشیار ہیں، وہ بھی ضرورتیں سمجھتے ہیں، اسے یاد نہیں رہا مصلی رکھنا، گھر والوں نے رکھ دیا. اسے یاد نہیں رہا پانی کی بوتل رکھنا، گھر والوں نے رکھ دی پانی کی بوتل. ایسا بھی ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں مگر گھر والے رکھ دیتے ہیں. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آگے چل کر آدمی دیکھتا ہے، تلاش کرتا ہے تو اسے اچھا یہ چیز چلو اچھا وہ انہوں نے رکھ دی تھی، اب کام آ گئی کم سے کم، ہے نا. ہم جب حج کو جا رہے تھے تو ہمارے ساتھ میں ہمارے خالازاد بھائی تھے، ان کا جو صندوق پیک کیا گیا تھا، جو حج کے لے جانے والے تو بہت سے سامان ہوتے ہیں، کپڑے، یہ وہ، کھانے پینے کی چیزیں، ہم بھی بہت سی چیزیں لے کر گئے تھے. تو ان کا جو صندوق پیک کیا گیا تھا اتفاق سے اس میں کھانے پینے کی چیزیں خوب سنبھال کے، دالیں، مسالے، تیل، گھی، سب چیزیں رکھ دی گئی تھیں. ہوا یہ کہ وزن بہت زیادہ ہو گیا. ایئرپورٹ پہ جا کر کے وہ ہوا نا کہ اتنا وزن آپ لے جا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں لے جا سکتے. اب ان کا صندوق دیکھا تو بہت بھاری تھا، بھاری ہمارا بھی تھا، لیکن اب ہم سے بھی کہا گیا تو ہم نے اسے کھول کر کے دو جگہ تقسیم کر لیا. ان کا جب صندوق کھولا گیا تو اس صندوق میں صاحب وہ دیکھ کر کے حیران رہ گئے کہ گھر والوں نے کیا کیا رکھ دیا. تو اس میں دیکھا تو 1 کلو دھنیا کی تھیلیاں تھی، پسا ہوا دھنیا 1 کلو. اب وہ جو مطلب وہ ایئرپورٹ پہ کسٹم والے تھے، چیک کرنے والے، وہ کہنے لگے حیرت سے ارے بھائی یہ 1 کلو دھنیا آپ لے کے جا رہے ہیں، وہاں کیا حلیم بنائیں گے، کھچڑا بنائیں گے، وہاں جا کے کیا کریں گے، ہاں سبیل کریں گے. تو وہ خیر ایک بڑی ہنسی کا معاملہ. نے کہا بھائی یہ دھنیا ہے اور سب کچھ دھنیا کی بہار ہے، اگر آپ نے دھنیا ہے تو سب کچھ ہے اور دھنیا نہیں ہے تو کچھ نہیں. لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کے صندوق میں کچھ سامان ایسا بھی نکلا جس کا انہیں دور تک پتہ. گھر والوں نے یہ سمجھا کہ بھائی یہ ضرورت کی چیز ہے، مسالے، وہاں اتنا اچھا دھنیا نہیں ملے گا، جو بھی کچھ سوچا ہو.
رکھ دیا. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی پانی خود رکھے اور بھول جائے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے نہ اس نے خود رکھا ہے, نہ رکھنے کی نہیں کہا تھا گھر والوں سے, مگر گھر والوں نے رکھ دیا. بہرحال دونوں صورتوں میں اختلاف باقی ہے. اگر وقت باقی ہے تو تیمم کر کے اعادہ کریں, اور نہیں تو اعادے کی ضرورت نہیں ہے. اور بعد نے فرمایا کہ کوئی اعادے کی ضرورت نہیں ہے, جو نماز پڑھ لی, وہ بھول گیا, اللہ نے اسے بھلا دیا. بھولنا اپنے اختیار میں نہیں ہے. ہاں, ہدایہ میں بھی یہی ہے کہ اختلاف دونوں صورتوں میں ہے. وَيَجِبُ أَن يَعْلَمَ أَنَّ الْمَانِعَ عَنِ الْوُضُوءِ إِذَا كَانَ مِنْ جِهَةِ الْعِبَادِ. پھر تمہیں یہ بات بھی جان لینی چاہیے, تمہیں یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ معنی دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک معنی من جہت العباد اور ایک معنی من اللہ یا من السماء. یعنی ایک تو معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص تمہیں مجبور کر رہا ہے, کہہ رہا دیکھو پانی تو رکھا مگر تمہیں ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے, اگر ہاتھ لگائے تو مار ڈالوں گا, تمہیں قتل کر ڈالوں گا, یا ہاتھ توڑ ڈالوں گا, کسی عضو کے تلف کرنے کا خوف دلایا یا جان سے مار ڈالنے کا خوف دلایا. تو پانی ہوتے ہوئے بھی وہ وضو نہیں کر پا رہا, معذور ہو گیا نا. اب کیا کرے گا, وہ وقت جا رہا ہے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے. لیکن یہ عذر ایسا ہے جو من جانب العباد ہے. یہ معنی کس طرف سے ہے, بندے کی طرف سے ہے. یا قید خانے میں ہے, جیلر کہہ رہا ہے کہ تمہیں پانی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے, اگر استعمال کرو گے تو تمہیں مار ڈالیں گے ہم, تو پانی نہیں استعمال کر پا رہا. تو کافروں کے ہاتھوں میں خود قید ہو گیا ہے, یا جیل میں قید ہے, اور وہاں کفار وضو نہیں کرنے دے رہے, یا دشمن وضو نہیں کرنے دے رہے ہیں, تو وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے. لیکن اس کا حکم یہ ہے کہ جب وہ معنی ختم ہو جائے, وہ معنی زائل ہو جائے, تو پھر اسے وضو کر کے نماز کا اعادہ کرنا ہے. یہ معنی کس کی طرف سے تھا, بندے کی جانب سے, معنی من جہت العباد. اور ایک معنی من جہت العباد نہیں, من جہت السماء ہوتا ہے. یعنی کوئی ایسی اللہ کی طرف سے ہی رکاوٹ ہے اس کے لیے. مثلا اتنا شدید بیمار ہو گیا, پانی تو ڈھیر سارا رکھا ہے, لیکن یہ بیماری کس نے دی ہے اسے, اللہ نے دی ہے. اب بیمار ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے اب استعمال نہیں کر سکتا, تو اب یہ پانی استعمال نہ کر کے, وضو نہ کر کے تیمم کر کے نماز پڑھے گا. اب اس کے بعد یہ اگر ٹھیک ہو جاتا ہے, صحت مند ہو جاتا ہے, کہ تو اس کے اوپر اعادہ واجب ہوگا نہیں, اس لیے کہ یہ معنی جو تھا من جہت اللہ, من جانب اللہ, اور وہ من جانب العباد ہی, من جہت العباد. اچھا, یا اس کے علاوہ مان لیجئے پانی تو ہے مگر آ کے سانپ بیٹھ گیا وہاں, شیر بیٹھ گیا وہاں آ کر کے, تو یہ بھی کس کی طرف سے ہے, یہ بھی کسی بندے کی طرف سے نہیں ہے. تو جب یہ زائل ہو جائے گا, شیر بیٹھا رہا جب تک کسی نے نماز پڑھ لی, نماز پڑھ کے پھر دیکھا چلا گیا, وہ موڈ میں تھا, اس سے اس بھی نہیں کہا, کوئی خیریت نہیں پوچھی اس سے, اب یہ ٹھیک ٹھاک ہے. جب شیر چلا گیا تو اب پانی استعمال کرے گا, وضو کر لے گا, یا سانپ ہٹ گیا تو استعمال کرے گا پانی. کہتے ہیں یہ بات بھی معلوم ہو جانی چاہیے, تمہارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ معنی عن الوضو جب من جہت العباد ہو, جیسے قیدی ہے, یمنع الکفار, اس قیدی کو کس نے روک رکھا وضو کرنے سے, کافروں نے روک رکھا. او محبوس فی السجن, یا یہ قیدی ہے قید خانے میں, جیل میں بند ہے. والذی قیل لہ, اور یہ وہ شخص یعنی وہ قیدی جس سے کہا گیا ہے کہ اگر تو نے وضو کیا تو قتل تو کا تو ہم تجھے مار ڈالیں گے. فیجوز لہ التیمم, تو ایسی صورت میں بھی تیمم کرنا جائز ہے. یہ نہیں کہ مار ڈالیں, چلو مار ڈالنا ہم تو وضو کریں گے, نہیں. لیکن اذا زال المانع, لیکن جب معنی زائل ہو گیا, معنی ختم ہو گیا, تو ینبغی ان یعید الصلاۃ, تو اس پر واجب ہے, یہ ینبغی معنی میں واجب ہے, تو اس پر ضروری ہے, واجب ہے کہ وہ نماز کا اعادہ کرے. یہی ذخیرہ میں بھی مذکور ہے. ٹھیک, اور من جہت اللہ ہو, من جہت اللہ, تو اعادے کی ضرورت نہیں ہے. باب المسح علی الخفین, یہ باب ہے موضوع پر مسح کرنے کے بیان میں. موزے ہم اسے بھی کہتے ہیں جو پہنے ہوئے ہیں پلاسٹک کے, فوم کے, تو ان موزوں پر مسح نہیں ہوگا, بلکہ یہ کون سے خفین, کون سے موزے, جو چمڑے کے ہوتے ہیں, ریگزین کے ہوتے ہیں, ان کو پہن لیا. اور ان کو پہننے میں بھی کئی شرطیں ہیں, آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ پیر سنبھال کے پورا ڈھک جائے, اس میں وہ چلنے میں اسے تکلف نہ ہو, آرام سے چل سکتا ہو, میل 2 میل وغیرہ چل سکتا ہو. اس کے علاوہ پیر کہیں سے نظر نہ آتا ہو, ٹخنے بھی اس میں ڈھکے ہوئے ہوں, یہ سب, تو اس پر مسح کرنا. پھر وہ چمڑے کا یا ریگزین کا ہو, یعنی پانی اس کے اندر جذب نہ ہوتا ہو, اندر نہیں. یہاں تو جو موزے پہنے ہوئے ہیں اس میں اگر پانی ڈالیں گے تو فوری پیر میں پہنچ جائے گا پانی, تو ایسا موزہ نہ ہو. تو ایسے موزے جو چمڑے ریگزین کے ہوں اور جو اصطلاح میں
خفین جنہیں کہا تھا ان پر مسح کرنا جائز ہے، یعنی پانی ہوتے ہوئے بھی پیروں کا دھونا واجب اور فرض نہیں ہے بلکہ مسح کر لیا جائے گا۔ یہ کس سے ثابت ہے؟ مسح الخفین حدیث سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت نہیں، حدیث سے ثابت ہے۔ تیمم کس سے ثابت تھا؟ قرآن سے، اس کو مقدم کیا اور اس کو مؤخر کیا ہے۔ کہتے ہیں جاز بالسنت، مسح الخفین کس سے جائز ہے؟ حدیث سے جائز ہے۔ سنت کہا، حدیث نہ کہا۔ حدیث عموماً قول سے متعلق ہوتی ہے اور سنت قول اور فعل دونوں کو شامل ہے، تو یہ اللہ کے رسول کے فعل سے بھی ثابت ہے اور قول سے بھی۔ اے بالسنت المشہورت، اور سنت بھی، حدیث بھی کون سی؟ حدیث مشہورہ۔ خبر واحد سے کتاب اللہ پر زیادتی جائز نہیں ہے، لیکن خبر مشہور ہو یا خبر متواتر ہو تو اسے کتاب اللہ پر زیادتی جائز ہے۔ قرآن سے تو حکم یہ ہے کہ تم پیروں کو دھو، جب وضو کا حکم آیا تو کیا ہوا؟ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، تو قرآن تو کہتا پیروں کو دھو، اور حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ پیر نہ دھو، مسح کر لو، یہ بھی جائز ہے۔ تو گویا حدیث سے تم نے پیروں کا دھونا ختم کر دیا، تو یہ کون سی حدیث سے ایسا ہو سکتا ہے؟ حدیث مشہور، حدیث متواتر سے، خبر احاد سے نہیں۔ اور یہ مسح الخفین جائز ہے سنت مشہورہ کے ذریعے، حدیث مشہورہ سے۔ فیجوز بحث زیادت علی الکتاب، حدیث مشہور کی یہ امتیاز ہے یا اس کی یہ خاص مطلب اس کی یہ شان ہے کہ اس کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی جائز ہے۔ فإن موجبہ غسل الرجلین، اس لیے کہ کتاب کو موجب کیا تھا؟ پیروں کا دھونا، اور حدیث سے پیروں کا دھونا ساقط کر کے، ختم کر کے مسح کرنا ہی کافی ہو گیا۔ للمحدث دون من علیہ الغسل، یہ بھی یعنی مسح علی الخفین کس محدث کی نہیں جائز ہے؟ محدث بحدث اصغر، یعنی بے وضو کی نہیں جائز ہے۔ دون من علیہ الغسل، اس کی نہیں جائز نہیں ہے جس پر غسل فرض ہو۔ ظاہر سی بات ہے وضو اگر نہیں ہے اس کا اور وضو کرنا ہے تو اس کی مدت بھی آگے ذکر کریں گے کہ اگر مقیم ہے تو اس کے لیے 1 دن اور 1 رات، اور مسافر ہے تو 3 دن۔ تو باوضو نہیں ہے، وضو ٹوٹ گیا، استنجا کر کے آیا ہے، اب وضو کرنے جا رہا ہے، صرف چہرہ دھو لے اور ہاتھ دھو لے، مسح کر لے، اور پیروں کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، کیا مسح کر لے خفین کے اوپر، یہ اس کو اجازت ہے۔ لیکن جس پر غسل فرض ہے اسے پورے بدن کا دھونا فرض ہوگا۔ اب وہ غسل کر کے پیروں کو مطلب موزہ پہن لے، اب جب بے وضو ہوگا تو اب اس کے بعد وضو کرنے میں وہ اس پر مسح کر سکتا ہے، یہ کافی ہوگا۔ تو یہ محدث بحدث اصغر کے لیے جائز ہے، اس شخص کے لیے جائز نہیں جس پر غسل فرض ہے۔ اس کی صورت کیا ہے؟ خود ذکر کرتے ہیں شارح، قیل اس کی صورت یہ ہے کہ جنوب تیمم للجنابت، ایک ایسا جنوبی شخص ہے جس نے تیمم کیا ہے، کس کے لیے؟ جنابت، پانی تھا نہیں دور تک، تو کیا کرے گا وہ غسل کے لیے؟ تیمم کرے گا، تیمم کر لیا۔ ثم احدث، پھر اسے حد سے لاحق ہوا، کون سا حد؟ حد سے اصغر، جنوبی تھا، غسل واجب تھا اس کے اوپر، مگر غسل کی جگہ اس نے کیا کر لیا؟ تیمم کر لیا، تو پورا پاک ہو گیا نا۔ اب اس کے بعد اس پر وضو فرض ہوتا ہے، ناقض وضو کوئی چیز پائی جاتی ہے، تو اب کیا کرنا اسے؟ غسل تو کرنا نہیں ہے، غسل وہ تیمم جنابت تو کر چکا ہے وہ، اور وہ باقی ہے بھی، جب تک پانی نہیں ملے گا غسل کی مقدار برابر، جو غسل کی نہیں کافی ہو، اتنا مائع کافی اسے جب تک نہیں ملے گا یہ تیمم اپنی جگہ باقی رہے گا کہ نہیں؟ الحال ہی باقی رہے گا۔ اب اسے حد سے لاحق ہوا، ومعہ من الماء، اور اس کے ساتھ پانی ہے، مگر کتنا؟ ما یتوضأ بہ، بس 1 لیٹر پانی ہے جس سے وضو کر سکتا، غسل یہ نہیں کر سکتا۔ تو فتوضأ بہ، تو یہ اتنے پانی سے کیا کرے؟ وضو کر لے۔ ولبس خفیہ، اور وضو کر کے اپنے موزوں کو پہن لے، ٹھیک ہے، موزے پہن لیا۔ ثم مر علی ماء یکفی للاغتسال، پھر یہ اتنے پانی پر گزرا کہ جو اس کے غسل کے لیے کافی تھا۔ بتائیے اتنا پانی جب اسے مل جائے جس سے غسل کر سکتا ہے، غسل کے لیے کافی ہے، تو اس کا جنابت والا تیمم باقی رہے گا، رخصت ہو جائے گا، رخصت ہو جائے گا۔ تو پھر یہ جنابت کی حالت میں آ گیا، پانی اتنا ملا تھا کہ وہ غسل کر سکتا تھا، مگر غسل نہیں کیا اس نے، ہے نا۔ اب جب غسل نہیں کیا تو اس کے بعد ولم یغتسل، غسل کے لیے کافی تھا پانی، اس کے پاس سے گزرا، اتنا بھی سے پانی ملا، لیکن اس نے غسل نہ کیا۔ ثم وجد من الماء، اور وہ پانی پھر ضائع ہو گیا،
پانی اس کے پاس نہیں رہا. اب جب وہ پانی پھر ختم ہو گیا، مان لیے ایک بالٹی پانی تھا، غسل کر سکتا تھا، مگر فوری بالٹی الٹ گئی، تو اب پانی پھر یہ قادر نہ رہا پانی کے استعمال پر. لیکن اب پانی سے پھر ملا، اور کتنا پانی ملا؟ جس سے وضو کر سکتا ہے. ولم یغتسل ثم وجد من الماء، پھر اس نے پانی پایا، ما یتوضأ به، اور اتنا ہی پانی پایا جس سے صرف وضو کر سکتا ہے. تو فتیمم ثانیا، اب یہ ظاہر سی بات ہے تیمم کرے گا دوبارہ جنابت کے لیے. کیوں دوبارہ جنابت کے لیے تیمم کرے گا؟ پانی تو مل چکا تھا نا اسے اتنا. یہ الگ بات ہے غسل نہیں کیا اس نے اور وہ نالی میں بہہ گیا، لیکن پانی اتنا مل گیا تھا تو غسل تیمم جنابت اس کا رخصت ہو جائے گا. اب اس ظاہر سی بات ہے تیمم کرے گا دوبارہ جنابت کے لیے. فإن أحدث، اب جنابت کی تیمم کیا نا اس نے، اب اس کے بعد پھر اسے حدث لاحق ہوا. بعد ذلك، اس کے بعد کہ اس نے جنابت کا تیمم کر لیا ہے، تو توضأ، تو یہ کیا کرے گا؟ وضو کرے گا. اور اب خفین کو مسح نہیں کرے گا، نزع خفیہ، یہ موضوع کو اتارے گا اور موزے اتار کے ان کو پھر پیروں کو دھوئے گا اور پیر دھو کر کے پھر موزے پہنے گا. تو یہ صرف اس کے لیے جائز ہے جو فقط محدث بحث سے اصغر ہے، لیکن جس پر غسل جنابت بھی فرض ہے اس کے لیے مسح جائز نہیں ہوگا. آگے بات میں یہ صورت ذکر کی انہوں نے. خطوطا باصابع منفرجۃ، یہ تمیز ہے، خطوطا منصوب ہے تمیز کی بنیاد پر، یعنی چند خط کھینچے، بے اصابع منفرجۃ، کشادہ انگلیاں کر کے، یوں انگلیاں ملا کر کے نہیں بلکہ یوں انگلیاں، یہ یوں 3 انگلیاں کم ہیں ملا کر کے، یا پورا ہاتھ لے یوں کر کے انگلیاں، یہ خط کھینچے کھلی کشادہ انگلیوں سے. یبدؤ من اصابع الرجل الی الساق، اور یہ کہاں سے ابتدا کرے گا مسح کی؟ انگلیوں سے، پیروں کی انگلیوں سے شروع کرے، یعنی یہاں سے لے، یہ یوں کر کے، تو پیروں کی انگلیاں یہاں سے نہ لائے مسحت ہوا ساق کی طرف سے، بلکہ انگلیوں کے سرے سے شروع کرے ہاتھ کی انگلیوں کو. یبدؤ من اصابع الرجل، یہ پیر کی انگلیوں سے مسح شروع کرے، الی الساق، اور کھینچ کر کہاں تک لے جائے؟ یوں کر کے لائے، کھینچ کر یوں لے جائے. ھذا صفۃ المسح علی وجہ المسنون، ہم نے جو مسح کا طریقہ بتایا یہ کون سا طریقہ ہے؟ مسنون طریقہ ہے، سنت طریقہ یہی ہے. فلو لم یفرج الاصابع، اب اگر اس نے انگلیوں کو کشادہ نہیں کیا، لیکن مسح مقدار واجب، لیکن اتنی مقدار اس نے مسح کر لیا جو واجب تھی، ٹھیک ہے، تو جازا، تو یہ جائز ہے. کیا مطلب؟ انگلیوں کو کشادہ تو نہیں کہ یوں نہیں کیا، یوں ملا دیا، مگر ظاہر سی بات ہے 3 انگلی مقدار برابر، اگر یہ تر ہو گیا اور اتنا مسح ہو گیا اتنی مقدار برابر، 3 انگلی سے مراد ہے پیر کی 3 انگلیوں کی مقدار کے برابر، اگر اس نے ہاتھ پھیر لیا تر ہاتھ تو بھی جائز ہے. مسنون طریقہ کیا تھا کہ انگلیوں کو کشادہ کرتا ہے، یوں کر کے کرتا ہے، یوں کرتا ہے. فلو لم یفرج الاصابع، اگر اس نے انگلیوں کو کشادہ نہ کیا، لیکن مسح مقدار واجب، لیکن کتنی مقدار مسح کر لیا اس نے؟ مقدار واجب، جاز، تو جائز ہے. وَإِن مَسَحَ بِإِصْبِعٍ وَاحِدَةٍ، اور اگر اس نے ایک ہی انگلی سے مسح کیا، ٹھیک ہے، ثُمَّ بَلَّهَا، اور پھر اس کو تر کیا، وَمَسَحَ ثَانِيًا، اور دوبارہ پھر مسح کیا، ثُمَّ هَكَذَا، اور پھر اس نے تیسری بار ایسے ہی کیا، تو جازا ایضاً، تو یہ بھی جائز ہے. ان مسح کل مرتن غیر ما مسحو قبل ذلك، یہ اس وقت جائز ہے اگر اس نے ہر مرتبہ غیر ممسوح جگہ کا مسح کیا ہو. دیکھیے ایک انگلی بھگوئی اس نے اور ایک انگلی بھگو کے یوں کر کے کر دیا، پھر دوسری جگہ اور پھر تیسری جگہ، نہیں تینوں انگلیوں کو الگ الگ. اس کا مسح کیا پہلے ایک مرتبہ انگلی سے، تو اب تو یہ ممسوح حصہ ہوگی نا، اب دوبارہ اسی جگہ ہاتھ پھیرے گا تو نہیں، تیسری بار اسی جگہ ہاتھ پھیرے گا تو نہیں. لیکن اس نے پہلے انگلی پھیری، یوں پھیر دیا ہاتھ تر کر کے، پھر یہ انگلی تر کی اور اس کے بغل سے، پھر تر کی اور اس کی بغل سے، تو گویا 3 جگہ اس نے مسح کیا ایک ہی انگلی سے. یوں کرنا چاہیے تھا، یوں نہیں کیا، ایک انگلی، تو بھی کیا ہو جائے گا؟ جائز. مگر کب جائز ہوگا؟ جبکہ تینوں بار الگ الگ حصے پر مسح کیا ہو. ان مسح کل مرۃ غیر ما مسحو قبل ذلك، جبکہ اس نے ہر مرتبہ اس ایک انگلی سے مسح غیر ممسوح حصے کا کیا ہو. ان مسح بالابہام والمسبعۃ منفرجتین جاز، اور اگر کسی نے شہادت کی انگلی اور ابہام
انگوٹھے سے ان کو کشادہ کر کے مسح کیا تو بھی جائز ہے، لأن ما بینہما مقدار اسمین اخرى، اس لیے کہ ان دونوں کے درمیان، ابہام اور سبابہ کے درمیان ایک دوسری مقدار جگہ باقی ہے۔ دیکھو یوں کر کے کیا، یوں میں تو 3 انگلی برابر نہیں ہوئی نا، لیکن جب یوں کر کے کیا انگوٹھے سے اور ان سے تو 1 انگلی کی جگہ بیچ میں ہے نا، تو اگر ان 2 سے کیا ہے تو بھی مسح جائز ہو جائے گا کہ اگرچہ 2 ہی انگلیوں کے برابر ہوا ہے مگر بیچ میں 1 انگلی کے برابر گنجائش تھی، ایک جگہ تھی۔ اور اگر کسی نے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے مسح کیا، ان دونوں کو کشادہ کر کے، یوں نہیں بلکہ کشادہ کر کے، تو بھی مسح جائز ہے، لأن ما بینہما مقدار اصبعین اخرى، اس لیے کہ ابہام اور مسبحہ کے درمیان ایک دوسری انگلی کی مقدار برابر گنجائش ہے۔ وسئل محمد عن صفت المسح، اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مسح کی کیفیت کے بارے میں پوچھا گیا، مسح کے تعلق سے پوچھا گیا تو قال، آپ نے ارشاد فرمایا، ان یضع اصابع یدیہ علی مقدم خفیہ، امام محمد نے فرمایا کہ مسح کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنے موزوں کے اگلے حصے پر رکھے، موزوں کا پچھلا حصہ تو یہ ہوا اور اگلا حصہ یہ ہوا، تو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو کہاں رکھے؟ موزے کے اگلے حصے پر رکھے، ٹھیک۔ وَيُجَافَ كَفَّيْهِ، ہے نا، اور ہتھیلی کو الگ رکھے، انگلیاں ہیں بس یوں کر کے، ہتھیلی الگ ہو گئی نا، تو یوں کر کے رکھے اور یوں کر کے کر لے۔ وَيَمُدُّهُمَا إِلَى السَّاقِ، اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کھینچ کر لے جائے کہاں تک؟ پنڈلی تک، مثلا یوں کر کے رہا، اب دونوں ہاتھوں کی انگلیاں دونوں سروں پہ رکھ لی، پیر کے سروں، اور یوں کر کے لے کے آ گیا، مسح ہو گیا۔ وَيَمُدُّهُمَا، اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو موزوں کے اگلے حصے پر رکھ کر کے پنڈلی تک کھینچ کر لے جائے، او یدعو کفیہ مع الاصابع، یا انگلیوں کو مطلب ہتھیلی کو رکھے انگلیوں کے ساتھ، وَيَمُدُّهُمَا، اور مجموعی طور پر دونوں کو کھینچ کر ساق تک لے جائے، یا تو یوں انگلیاں رکھ لے، ٹھیک ہے، اور یا یہ ہتھیلی بھی، اور ہتھیلی انگلی یوں کر کے پورے لے گئے، تو من جملہ انگلیاں اور ہتھیلی، یا دونوں کو ایک ساتھ رکھ کر کے اور کھینچ کے لے جائے، او یدع کفیہ مع الاصابع ویمدہما جملۃ، اور دونوں کو مجموعہ دونوں کو مجموعہ کو کھینچ کر لے جائے، لیکن ان مسح برؤوس الاصابع وجاف اصول الاصابع والکف لا یجوز، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے صرف انگلیوں کے سرے سے مسح کیا اور انگلیوں کے جڑوں کو بھی اور ہتھیلی کو بھی الگ رکھا تو لا یجوز، مثلا اس نے یوں کر کے انگلی لی بس اور یوں کر کے کر لیا، اب انگلیوں کی جڑیں یہ ہیں اور ہتھیلی یہ ہے، نہ تو جڑیں ملائی اس نے اور نہ ہتھیلی، بس یوں کر کے یوں لے گیا ہو کر کے، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ اگر یہ دونوں چیزیں اس نے الگ رکھی ہیں تو مسح جائز نہیں ہوگا، الا ان یبتل من الخف، ہاں اگر خف کا حصہ تر ہو جائے مقدار واجب، انگلیاں رکھتے وقت اس خف کا حصہ، یہاں انگلی رکھی نا، اب یہاں خف کا اتنا حصہ تر، مثلا اس میں پانی ٹپک رہا تھا، وہ پانی یہاں ٹپک کے اتنا آ گیا، اب جب اس نے کھینچا تو ظاہر سی بات ہے ایک انگلی مطابق برابر پانی آ گیا کھینچ کر کے، جب وہ پانی ٹپک رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پانی یہاں استعمال ہوا ہے وہ پانی اب یہاں نہیں آیا، جب ٹپک رہا تھا تو اس کے علاوہ پانی ہوگا دوسرا، تو اتنا حصہ مسح ہو گیا کہ نہیں نئے پانی سے، مائع جدید اسے حاصل ہو گیا، اگر تقاطر ہو رہا تھا ٹپک رہا تھا، اور اگر بس صرف بھیگی ہوئی تھی یہ پورے اور یوں کر کے رکھ دیے تو مسح کر، اس لیے کہ اب یہ مسح اگر یہاں سے انگلی پورا ہٹا اور یہاں آیا تو کون سی تری ملی اسے؟ وہی جو اوپر والی تھی، تو اب تری جدید اسے جدید پانی سے نہیں ملی، لہذا یہ مسح کافی نہیں ہوگا۔ الا ان یبتل من الخف عند الوضع مقدار واجب، ہاں اگر انگلیاں رکھتے وقت، یہ جو سرے رکھے انگلی کے، اس کے رکھتے وقت موزے کی اتنی مقدار نہ تر ہوئی ہو، ہے نا، موزے تر ہو گئی ہو، جتنی مقدار کیا ہے واجب ہے، اور واجب مقدار کتنی ہے؟ وہ مقدار ثلاث اصابع، اور یہ مقدار 3 انگلیوں کی مقدار کے برابر ہے، یہ انگلیاں بھی ہاتھ والی نہیں بلکہ یہ پیر کی 3 انگلیاں، بس اتنی پیر کی 3 انگلیوں کا حصہ اگر تر ہو گیا ہے تو مسح کافی ہو جائے گا۔ ہاکذا فی المحیط، محیط میں یہی مذکور ہے، وذکر فی الذخیرہ، لیکن ذخیرہ میں جو ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے، محیط میں بھی یہی ہے
اور ذخیرے میں بھی، مگر ذخیرے میں کیا عبارت؟ ان المسح برؤوس الاصابع، اگر مسح اگر انگلیوں کے سرے سے کیا، وہی نا، یہ بس انگلیاں سرے سے کیا، تو یجوز ان کان الماء متقاطرا، تو یہ مسح جائز ہوگا کب؟ جبکہ پانی متقاطر ہو، قطرے قطرے ٹپکتا ہو، جبکہ متقاطر ہو۔ ان کان الماء متقاطرا، جب پانی متقاطر ہو، ٹپک رہا ہو، لأنہ اذا کان الماء متقاطرا، اس لیے کہ جب پانی متقاطر ہوگا، ٹپک رہا ہوگا پوروں سے، تو فالماء ينزل من اصابعه الى رؤوسها، تو یہ پانی انگلیوں سے اس کے سرے کی طرف نازل ہونے والا ہوگا۔ جب پانی ٹپک رہا ہے تو اب یہ پانی دوسرا ہے، اور یہاں آیا تو یہ دوسرا آ گیا، یہاں آیا تو تیسرا آتا ہے، اتنا پانی ہے۔ فَإِذَا مُدَّ كَأَنَّهُ، جب ہاتھ کھینچا گیا، وہ پورے کھینچے گئے انگلی کے سرے، تو كَأَنَّهُ أَخَذَ مَاءً جَدِيدًا، تو یہ ایسی ہو گیا اس نے دوسرا پانی لے لیا۔ جب گر رہا ہے، تقاطر ہو رہا، تو گویا یہاں پانی الگ ہے اور یہاں الگ ہے اور یہاں الگ ہے، نیا پانی ملتا گیا۔ وَلَوْ مَسَحَ بِظَهْرِ الْكَفِّ جَازَ، اور اگر کسی نے صرف ظاہر کف سے مسح کیا، ہتھیلی کی پشت سے مسح کیا، تو یہ بھی جائز ہے، کہ صفت میں تغیر ہوا۔ مثلا یوں کرنا چاہیے تھا اس نے، مگر یوں کر کے کر دیا، کیسے نہیں؟ ہاتھ تر تھا اور یوں کر کے لے آیا، اوندھا تھا کوئی، اور اس نے یوں کر کے ہاتھ کیا، تو الٹے ہاتھ، یعنی ہاتھ کی پشت سے، ہتھیلی کی پشت سے اگر مسح کیا تو بھی مقصد کیا ہے؟ طریقہ موزے تک پہنچنا، اب وہ یوں پہنچ جائے یا یوں پہنچ جائے۔ لیکن سنہ بے باطنہا، مگر سنت کیا ہے؟ باطنے کف سے یوں کر کے ہاتھ پھیرے، یوں لے کر کے آئے۔ وَقَضَا إِنِ ابْتَدَأَ مِنْ طَرَفِ السَّاقِ، اسی طرح سے اگر کسی نے پنڈلی کی طرف سے آغاز کیا، مسح کہاں سے شروع کرنا تھا؟ اسا انگلیوں کے سرے سے، مقدمے خف سے موزے کے اگلے حصے شروع کرنا، لیکن اس نے یہاں سے شروع نہیں کیا بلکہ یہاں سے لے گیا یوں کر کے، تو بھی مسح جائز ہو جائے گا۔ وَلَوْ نَسِيَ الْمَسْحَ وَأَصَابَ الْمَطَرُ، اور اگر کوئی شخص مسح علی الخفین بھول گیا، باقی تو وضو کر لیا اس نے، لیکن موزے پہ مسح کرنا بھول گیا، وَأَصَابَ الْمَطَرُ، اور بارش ہو رہی تھی، بارش کا پانی اس تک پہنچ گیا، بارش پہنچ گئی یعنی موزے تر ہو گئے، بھیگ گئے موزے، تو مسح حاصل ہو جائے گا۔ وَأَصَابَ الْمَطَرُ ظَاهِرَ خُفَّيْهِ، اور ظاہر خف تک پانی پہنچ گیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بارش ہو رہی ہے مگر یہ چھتری وتری لیے ہوئے ہے اور بالکل پیر بھیگنے نہیں دے رہا ہے، تو نیچے سے تو بھیگ گیا مگر اوپر سے نہیں، تو نہیں، کہاں سے بھیگنا چاہیے؟ ہاں، تو بارش کا پانی ظاہر خفہ تک پہنچ گیا تو حصل المسح، تو مسح حاصل ہو جائے گا۔ وَقَضَا مَسْحُ الرَّاسِ، اور یہی حکم کس کا ہے؟ مسح راس کا بھی ہے۔ وضو کیا تھا، سر کا مسح بھول گیا، اب اتفاق سے بارش میں گیا تو سر بھیگ گیا، تو مسح ہو گیا کہ نہیں اس کا؟ اگر کسی نے غسل میں وضو کیا اور مسح نہیں کیا وضو کے اندر سر کا، باقی پورا نہا کے آ گیا، تو اس نے تو ایک ایک بال دھو لیا نا، تو غسل کے ضمن میں مسح حاصل ہو جائے گا۔ وَقَضَا لَوْ مَشَى فِي الْحَشِيشِ، اسی طرح سے اگر وہ کسی تر گھاس میں چلا، جیسے صبح کے وقت میں دیکھیے تو گھاس تر ہو جاتی ہے شبنم سے، اگر وہ تر گھاس میں چلا اور مسح بھول گیا تھا، وہ تر گھاس میں چلا، فَابْتَلَّ ظاہر خُفَّیْہ ہے، اور اس کا ظاہر خف تر ہو گیا۔ گھاس انہوں نے کہا کہ گھاس چونکہ اونچی اونچی ہوتی ہے، اب یہ چل رہا ہے گھاس میں، تو اوپر کی گھاس اوپر کے حصے بھی سے تو مس ہوگی، تو نیچے کا تو تر ہوتا ہی ہے، اوپر کا بھی پیر تر ہو گیا، موزے کا حصہ تر ہو گیا، تب بھی کافی ہے۔ اور یہ تر کس سے ہوا ہے؟ شبنم سے۔ گھاس پر کوئی الگ سے تو پانی آیا نہیں ہے، رات کو جو شبنم گرتی ہے اس سے گھاس تر تھی، اسی شبنم کی تری سے اس کا موزہ بھی تر ہو گیا، اور موزے کا کون سا حصہ تر ہوا؟ نیچے کا یا اوپر کا؟ اوپر کا ظاہری حصہ ہوا، تو یہ بھی کافی ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص جو مسح کرنا بھول گیا تھا وہ کسی گھاس میں چلا اور اس گھاس کی وجہ سے ظاہر خف تر ہو گیا، ولو بالتل، اگرچہ وہ شبنم سے تر ہوا ہو، تو بھی مسح جائز ہے، ہو صحیح، یہی صحیح ہے۔ بس